لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کریں عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آج کل سچویشن یہ ہے کہ مسلمان بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ مولانا نیک کام کرتے ہیں تو پریشانیاں معاذ اللہ آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جب غلط کرتے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، نیکی کرنا شروع کیا تو پریشانیاں آئی، العیاذ باللہ۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ نیکیاں اپنے ساتھ پریشانی نہیں لاتی، ہماری سوچ بودی بن چکی ہے، اور وہ سوچ بودی کیا ہے کہ ہم اپنی نیکی کا بدلہ زمین پر ہی چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے ہم کچھ نہیں چاہتے۔ اور اللہ والوں کی سوچ یہ ہوتی، وہ نیکی کا بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ وہ آخرت میں بھی چاہا کرتے تھے، تو ان کی زندگی بڑی پرسکون گزرا کرتی تھی۔ خود حضرت امام اعظم کو دیکھیں آپ، رو رہے تھے داڑھی پکڑ کر، اور روتے ہوئے کہتے ہیں کیا دنیا کی یہ زندگی ہے جس نے الجھا کے رکھ دیا، اور اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی، کتنی نیکیاں کہ امام اعظم کا مزار شریف اس وقت بغداد میں جہاں پر ہے، اس جگہ پر امام اعظم نے 6000 قرآن مقدس ختم کیے، اور کئی سالوں تک امام اعظم پوری رات ستون کی طرح کھڑے رہتے ہوئے رات بھر انہوں نے عبادت میں گزاری۔ اب آپ سنیے وہ امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے، اور پھر یہ کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے کوئی ایسی نیکی نہ ہو سکی جس سے میں خدا کو راضی کر سکوں، عاجزی کے طور پر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنی بھی نیکیاں کرو، توجہ چاہوں گا اور بالکل دل و دماغ میں اس بات کو محفوظ کر لو، جتنی بھی نیکی کرو اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے یہ تمنا نہ رکھو، بلکہ یہ تمنا رکھو کہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ یہ ہے اصل نیکی، بلکہ نیکی کی جان یہ ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ تو نیکی کر کے ہم اگر پریشان ہیں، آج بہت سارے لوگ نیکی کر کے پریشان ہیں، عوام کی بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں۔ نیکی کا بدلہ اللہ کی رضا مانگو کہ مولا تو راضی ہو جائے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے رب نے کوہ طور پر اپنی قوم کے ساتھ آنے کے لیے فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلے، اور جب نکلے تو قوم پیچھے رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام آگے ہو گئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کہاں نبی کا چلنا اور کہاں امتی کا چلنا، نبی کے چلنے کی برابری تو امتی نہیں کر سکتا، آپ آگے نکل گئے۔ تو جلدی جب کوہ طور پر پہنچے تو میرے مولا نے فرمایا لِمَ تَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے آنے میں جلدی کیوں کر دی، کہاں ہے تیری قوم، آنے میں جلدی کیوں کر دی، کہاں ہے تیری قوم؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا سنیے، عرض کرتے ہیں قال ہم اولائی علی اثری، میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے، اور میرے مولا تو نے پوچھا ہے کہ میں جلدی کیوں آیا، تو میرے جلدی آنے کا مقصد بس ایک ہی ہے کہ میرے مولا میں جلدی اس لیے آیا، قال ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضا، میں جلدی اس لیے آیا تاکہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، وہ کوئی کام اپنی خوشی کے لیے دنیا میں اجر کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں تک کہ تبلیغ کا کام، دعوت دین کا کام بھی دنیا کے لیے نہیں. خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، بس میری قرابت داروں سے محبت کرنا. دیگر انبیاء نے کہا کہ ہم اگر تمہارے پاس دین کی دعوت پیش کرتے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر تو ہمارا مولا ہمیں عطا فرمائے گا. تو اللہ والوں کا سب کام، بلکہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو زبان سے خالی کہتے ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.